السلام علیکم دوستو، اس وقت ملک ہندوستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف معاشی ترقی کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ملک کا تعلیم یافتہ نوجوان اپنے مستقبل کے تحفظ، شفاف امتحانی نظام اور روزگار کے مواقع کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہے۔ سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال اور سی جے پی کے پروٹیسٹ نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کی ہے۔ احتجاج کرنے والے نوجوانوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ وزیر تعلیم استعفیٰ دیں، امتحانی نظام کو مکمل طور پر شفاف، محفوظ اور جواب دہ بنایا جائے، پیپر لیک جیسے معاملات کی تحقیق کرائی جائے اور گنہگاروں کو سزا دی جائے۔ پیپر لیک کی وجہ سے جن اسٹوڈنٹس نے خودکشی کی ہے ان کے اہل خانہ کو کچھ معاوضہ دیا جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے ان پرامن احتجاج کا جواب کئی مقامات پر طاقت کے استعمال سے دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کی گئی ہے جس میں بہت سارے طلباء زخمی ہوئے۔ 20 جولائی کو سی جے پی کے کارکنوں نے پارلیمنٹ تک پیدل مارچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کی پولیس نے اجازت نہیں دی تھی، اس کے باوجود طلباء مارچ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اور بھی مختلف جگہوں سے لوگ اس مارچ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، یہاں تک کہ ان کی تعداد تقریباً 15,000 سے 20,000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ سب پارلیمنٹ کی جانب جا رہے تھے، لیکن دہلی پولیس نے ان کو روکنے کے لیے جگہ جگہ بیریکیڈنگ کر رکھی تھی، لیکن نوجوانوں کے جوش اور جذبے کے سامنے یہ سب ناکافی تھا۔ انہوں نے تمام رکاوٹوں کو توڑ دیا اور پارلیمنٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے بعد پولیس نے 2 مرتبہ لاٹھی چارج کی، آنسو گیس کے گولے چھوڑے جس میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ کے گیٹ تک پہنچ گئے تھے، لیکن اب تک بھی اتنے احتجاج اور بھوک ہڑتال کے باوجود اسٹوڈنٹس کے مطالبات نہیں مانے گئے ہیں، اس لیے یہ احتجاج ابھی جاری رہے گا۔ سی جے پی کے ترجمان سوربھ داس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مرکزی وزیر جے پی نڈا سے بھی تقریباً 10 منٹ تک ملاقات کی ہے اور اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے اب تک کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے اور کوئی واضح فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی نوجوانوں کی بے چینی کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج صرف تعلیمی اداروں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پورا سیاسی و سماجی نظام اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ الغرض 20 جولائی کا یہ دن بلیک ڈے کے نام سے تاریخ کے صفحات میں محفوظ رہے گا اور یاد رکھا جائے گا کہ اس دن ایک سیاسی جماعت نے اپنی ضد اور تکبر میں اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کے مستقبل کا خون بہایا تھا۔ میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، انگنت روحوں کی فریاد ہے شامل اس میں۔